آج کے شو میں نیب سندھ متحرک 500 کروڑ سے زائد کرپشن میں ملوث ملزمان گرفتار، ملزمان سے اربوں روپے نقدی منافع سرٹیفکیٹس، سونا، جائیدادیں برآمد۔ کانسٹیبل، سپرنٹینڈنٹ، اکاؤنٹ آفیسر، جونیئر افسران کے پاس اربوں روپے کیسے؟ نچلی سطح پر ہوش ربا کرپشن عیاں، کیا گت جوڑ کے بنا ممکن؟ سندھ بیوروکریسی نیب کے شکنجے میں کون کون بے نقاب ہوگا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم معلومات پچھلے 2 ہفتوں کے دوران نیب کی طرف سے صوبہ سندھ میں جو کاروائیاں دیکھنے میں آئیں اس میں کچھ امپورٹنٹ کاروائیاں، کچھ امپورٹنٹ گرفتاریاں جن میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ریکوریز شامل ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کن سے ریکوریز ہوئی ہیں؟ کچھ دن قبل ایک چھاپا، ایک حیدرآباد میں گرفتاری، ایک پولیس کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل جس کے پاس سے پراپرٹی برآمد ہوتی ہے، تقریباً 4 ارب روپے کے پراپرٹی ڈاکیومنٹس برآمد ہوتے ہیں، 2 کروڑ روپے کے ایرانی ریال برآمد ہوتے ہیں، سعودی ریال برآمد ہوتے ہیں، 20 بے نامی بینک اکاؤنٹس برآمد ہوتے ہیں جس کے اندر ٹرانزیکشنز تقریباً 2 کروڑ سے 7 کروڑ روپے تک کی ہوتی ہیں۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل پولیس کا جس کا نام یوسف ہے وہ نیب چھاپے میں گرفتار ہوتا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ اربوں روپے کی پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس، بینک اکاؤنٹس برآمد ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دن بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صوبہ سندھ کا میرپور خاص، وہاں پر نیب کی ریڈ ہوتی ہے حیدرآباد میں ہی، لیکن آفیشیل ہے میرپور خاص کا، جس کے اندر گرفتاری جس افسر کی ہوتی ہے وہ 16 گریڈ کا افسر، اس گرفتاری کے اندر بھی کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ریکوریز ہوتی ہیں، تقریباً 285 ملین ٹوٹل 28 کروڑ کی ریکوری ہوتی ہے۔ 4 کروڑ کے تو صرف پرائز بانڈ شامل ہے اس کے اندر، 4 کروڑ کے پرائز بانڈ شامل ہیں۔ 11 اپارٹمنٹس حیدرآباد اور میرپور خاص میں اس شخص کے تھے۔ جو پراپرٹی کی میں نے آپ کو قیمت بتائی، تقریباً پراپرٹی کی قیمت بھی کروڑوں میں بنتی ہے، پرائز بانڈ 4 کروڑ روپے کا، اور ٹوٹل تقریباً 285 ملین روپیز کی ریکوریز، ڈاکیومنٹس، پراپرٹیز، کیش، بینک اکاؤنٹس یہ ریکور ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پچھلے 2 یا 3 دن پہلے مشتاق شیخ جو کہ اکاؤنٹ آفیسر ہیں، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر حیدرآباد میں، یہ بھی ایک چھاپا پڑتا ہے، اس میں گرفتاری ہوتی ہے۔ اس گرفتاری میں بھی جو میگنیٹیوڈ ہے، جس طرح سے ٹریجری بلز ہیں 1 ارب روپے کے، کیش ہے، گاڑیاں تقریباً 9 گاڑیاں برآمد ہوتی ہیں، 3 کلو سونا برآمد ہوتا ہے۔ یہ سونے، ہیرے، جواہرات، یہ آخرکار ہو کیا رہا ہے؟ یہ 15-16 گریڈ کے سپرنٹینڈنٹ لیول کے آفیسرز، اسی طرح سے پولیس کانسٹیبل، یہ 16 گریڈ کے ایجوکیشن آفیسر، اربوں روپے کی جائیداد کی ملکیت یہ کیسے مالک بن گئے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ نیب کا آگے لاحمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بڑی مچھلیوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا یا معاملہ یہاں رکے گا؟ کسی گت جوڑ کے بغیر یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے۔ پروگرام سٹارٹ کرتے ہوئے میرے ساتھ موجود جناب نصرت سحر عباسی صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے آپ کا تعلق ہے، بڑی متحرک رکن ہے سندھ اسمبلی میں، ہمیں جوائن کریے اسلام آباد۔ مصدق عباسی صاحب سابق ڈی جی نیب اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ صاحبزادہ مظفر صاحب لاہور میں نیب کے قانونی مشیر بھی رہ چکے ہیں، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، اور پاک سرزمین پارٹی کے وائس چیئرمین جناب وسیم آفتاب صاحب کراچی میں میرے ساتھ موجود۔ تمام شخصیات کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا۔ عباسی صاحبہ، نصرت عباسی صاحبہ، آپ کی طرف آتے ہوئے، یہ معاملہ ایک نہیں، 2 نہیں، 2 ہفتے میں گرفتاریاں، اتنے جونیئر لیول آفیسرز، اربوں روپے ریکوریز، آخر ہو کیا رہا ہے بیوروکریسی میں صوبہ سندھ میں؟ سیفان، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، آپ نے اتنا اہم ٹاپک لیا، بہت کم لوگ اس پر بات کرنے کی ہمت کر پاتے ہیں۔
جو آپ نے گنوائے ہم بھی بیٹھے یہی پڑھ رہے تھے اس وقت, اور جو اس وقت یہ نیوز چلی اور اریسٹ ہوا ایک کانسٹیبل مشتاق شیخ ہیں, پھر وہ ایک عباسی صاحب ہیں حفیظ اللہ عباسی, ان کا بھی نام ہے. انہوں نے 1000 سے زیادہ انلیگل اپوائنٹمنٹس کی ہیں. حد ہوتی ہے. یہ تو آپ نے اتنی اچھی بات کہی ہے سیفان کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں, بڑی مچھلیوں پر بھی ہاتھ پڑنا چاہیے. ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں سے بلین ٹریلین اربوں کا پیسہ, یا خدا کا واسطہ ہے کر کیا رہے ہیں یہاں پر؟ یعنی ہم اگر کرپشن کی بات بھی کر دیتے ہیں اسمبلی میں تو وہاں پر ایک دم سے بے چینی, آپ تو خواہ میں کہہ رہے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, کہیں کرپشن نہیں ہے. کہاں ہے کرپشن؟ اور یہ کیا ہے؟ ایک کانسٹیبل ہے, ایک اکاؤنٹ آفیسر ہے, فلاں ہے, مختلف حوالوں سے. بھائی یہ تو ایک دم سے ایک چیز سامنے آ گئی ہے, یہ تو بہت کم ہے. یہ تو 2-3 لوگ ہیں جن کو ابھی اریسٹ کر کے ان کی انویسٹیگیشن ہوگی. یہ اکیلے تو کام نہیں کر سکتے سیفان, یہ بہت بڑے اربوں خربوں کا مسئلہ ہے. ان لوگوں نے یہ جو پیسے بنائے جائیداد ڈی ایچ اے میں, یہ جو ریسنٹ ویو آئی ہے 2 ہفتے میں 3 گرفتاریاں, آپ نیب کے کام سے مطمئن ہیں نصرت عباسی صاحب؟ آپ کو لگتا ہے صحیح ڈائریکشن میں چلنا ہے یا پھر ابھی بھی معاملہ ہولڈ پہ؟ نہیں اسٹل ناٹ سیفان, اسٹل ناٹ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو نیب کو بہت کام کرنا چاہیے تھا, کرنا ہے. یہ صرف 3 گرفتاریاں. آپ ذرا اندر ہاتھ تو ڈالیں کسی ڈپارٹمنٹ میں, کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں تو صحیح. چپراسی سے لے کر 20, 21, 16, 17 گریڈ کے آفیسرز جو اس وقت ہم جیسے ایم پی ایز اگر گلشن اقبال میں رہ رہے ہیں تو وہ جو پیون ہے, جو کانسٹیبلز ہیں وہ ڈی ایچ اے میں اور ادھر بڑے بڑے بنگلوز میں رہ رہے ہیں. پلاٹس ہیں, سعودی ریال نکلتے ہیں, سونا نکلتا ہے. بھائی ہاتھ ڈالیں خدا کا واسطہ ہے. بڑے جو کہتے ہیں نا چکنے ڈپارٹمنٹ, اریگیشن چکنا ڈپارٹمنٹ, ورکس اینڈ سروسز چکنا ڈپارٹمنٹ, یہاں تو سارا کچھ مال مسالہ تو یہاں ہے, اصل کمیشن تو یہاں سے جاتی ہے بڑے بڑے صاحبوں اور لوگوں کو دبئی اور لندن. سیفان بہت کام کرنا ہے. خدارا نیب کو ہم بار بار ہاتھ باندھ کر کہتے رہے کہ پلیز فار گاڈ سیک اب آپ سے امیدیں ہیں اور جوڈیشری سے, اور ہمیں کسی سے امیدیں نہیں ہیں. اینٹی کرپشن کا حال دیکھیں ابھی سیفان 15 گریڈ 16 گریڈ پولیس کانسٹیبل, ان کی تنخواہیں جتنے اربوں روپے کی ریکوریز ہوئی ہیں, ان کی تنخواہیں نہیں عام ایک ذہن سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میر پور خاص کتنی تنخواہ ہوتی ہوگی 16 گریڈ کے افسر کی اس وقت نصرت عباسی صاحبہ؟ کتنی اس کی منتھلی سیلری ہوگی جو 11 اپارٹمنٹس میر پور خاص میں, حیدرآباد میں, پراپرٹیاں بحریہ ٹاؤن میں, یہ کیسے لے لیے؟ یہ کس کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے ارباب اختیار کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اب ارباب اختیار خود سمیٹنے میں پورے ہیں. وہ پرسنٹیج بڑھا دیتے ہیں ہر جگہ پہ, پہلے اتنی پرسنٹیج تھی اب اتنی بڑھا لو. بھائی خدا کا واسطہ ہے کھاؤ. ہم نے نہیں بولا ہے کہ اول تو کھانا حرام ہے, لیکن آپ لوگوں کی جو سینس بن گیا ہے, جو آپ لوگوں کی ایک نیت بن گئی ہے کہ کھانا ہے بس, حرام ہے, کرپشن ہے, کھانا ہے. بھائی کچھ کرو لیکن کچھ لگاؤ تو صحیح. ہم کراچی میں گٹر ملا پانی پیئے, میں خیرپور میں گٹر ملا پانی پی رہی ہوں. میں خیرپور میں سی ایم قائم علی شاہ صاحب کے پڑوسن ہوں میں, اور میں گٹر ملا پانی پی رہی ہوں. میں دریا سے پانی, میں اس دور حکومت میں دریا سے پانی منگا کر پیتے ہیں. یہاں پر یہ حال ہے, کچرا اٹھانے کے لیے آپ کے لیے بزنس مین آتے ہیں, شرم نہیں آتی آپ لوگوں کے پاس؟ اتنا نہیں ہے. چائنا سے آپ لوگوں نے مشینی منگائی, لیکن میں وسیم آفتاب صاحب کو شامل گفتگو کرتے. وسیم آفتاب صاحب کراچی کا بھی ذکر بھی کیا نصرت صاحبہ نے, پانی کا مسئلہ ہے, سینکڑوں مسائل ہیں اس پر, جو سیوریج کے مسئلے یہ وہ. آج بس دیکھتے ہیں اربوں روپے تو ایک 16 گریڈ کے افسر سے برآمد ہو رہا ہے, پولیس کانسٹیبل سے برآمد ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے وسیم آفتاب صاحب, فنڈز کیا ہے نہیں ہمارے پاس صوبے میں ختم ہو گئے ہیں, یا بڑے فنڈز ہیں جو اتنے زیادہ آفیسروں کے گھروں سے برآمد ہو رہے ہیں, وہ کیا رہا آخر کار؟ دیکھیں سفان, یہ جو بھی آپ نے خبر سنائی ہے دراصل یہ ہمارے اس گلے سڑے بوسیدہ نظام کی عکاسی کر رہی ہے کہ جس کے اندر سے اب بدبو اٹھنے لگی ہے, اور یہ بدبو جو ہے اس پورے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. یہ جو 2, 3, 4, 5, 6 چھوٹے لوگ پکڑے گئے ہیں, یہ بیچارے وہ لوگ ہوں گے جن کی پتلی گردنیں ہمارے ان اداروں کے ہاتھ میں آ گئی, جن کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے انہی چھوٹے لوگوں کو پکڑنا تھا. کیونکہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہوں, چاہے وہ نیب ہو یا اینٹی کرپشن ہو یا دیگر ہو, جن کی بنیادی ذمہ داری تھی اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ, انہوں نے طے کیا ہوا یہ جب بھی پکڑیں گے کسی معمولی سے چپراسی کو, کسی 16-17 گریڈ کے افسر کو جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, یا کسی نے سسٹم کے اندر
انوالو ہو کر اس سسٹم کو بچانے کے لیے اپنی خدمات نہ پیش کی ہوں گی. تو یہ سب لوگوں کا پکڑ جانا اس بات یہ معمولی تو وسیم صاحب نہیں لگتے, یہ تو نہیں, یہ چھوٹے یہ 20-20 ہزار ریال, یہ اس نظام 11 گھر ڈیفینس کلفٹن کراچی ہر جگہ 16 گریڈ کے افسر جی, یہ اس بڑے نظام کے بہت چھوٹے سے لوگ ہیں. یقینی طور پہ اس ساری چیز سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ بہت چھوٹے لوگ تھے جو 16-17 گریڈ سے نیچے کے لوگ ہیں. اگر ان کے پاس کئی ارب روپے نکل رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا آدمی جس کی نشاندہی آپ خود کر رہے ہیں. میں ایک بریک لے لوں, میں بس یہ بتا تھا, میں ادھر بات سے آپ ہی سے شروع کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں تو بڑوں کا کیا حال ہوگا. جی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں پراپرٹی کی, میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ابھی ریسنٹ ہوئی گرفتاری, اس میں جو پوری ڈیٹیلز ہیں نیب کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہیں, وہ پڑھ کے آپ کو بتائیں گے بھی. پھر نیب کے جو سابق عہدیداران ہیں وہ بھی پروگرام میں ساتھ ہیں, ان کا موقف بھی جانتے ہیں. میرے ساتھ رہے گا بے نقاب, میں اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. انتہائی اہم ایپیسوڈ آج نیب کی جانب سے, ریسنٹ نیب کی سندھ میں کارروائیاں, اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں. جو ریسنٹ سابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ آفیسر, ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر مشتاق احمد شیخ کے حوالے سے میں نے کہا, جس طرح نیب کی اگر ویب سائٹ پر بھی چلے جائیں تو یہ اویلیبل ہے لسٹ پوری ویب سائٹ میں, جو برآمدگی ہوئی ہے. ٹریجری بلز ہیں 1 ارب روپے کے, کیش تقریباً 17 ملین کیش ہے, 9 گاڑیاں جس کے اندر ایک پراڈو اور اس کے علاوہ ٹویوٹا کرولا 2015, ہونڈا سیوک 2014 وڈز یہ برآمد ہو چکی ہے. ایک میرا 2 بنگلو ڈی ایچ اے کراچی میں, 2 پلاٹس ڈی ایچ اے کراچی میں, 3 کلو سونا, 37,000 ریال سعودی ریال, اور اسی طرح تقریباً 17 ملین کیش. اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن, بحریہ اسپورٹ سٹی میں پلاٹس, تقریباً 200 ایکڑ کی ایگریکلچر لینڈ حالہ میں. یہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کی بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ وسیم آفتاب صاحب پی ایس پی کے سینئر رہنما, وائس چیئرمین موجود ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی سینئر رہنما موجود ہیں. جناب بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب سابق ڈی جی نیب اور صاحبزادہ مظفر کے سابق قانونی مشیر پروگرام میں موجود ہیں. وسیم آفتاب صاحب, یہ سر کیا ماجرا ہے آخرکار؟ پلاٹ, گاڑیاں, بنگلے, زیورات, ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ سندھ کے صرف ایک ڈسٹرکٹ کے ایڈیشنل اکاؤنٹ آفیسر کی آپ نے بات کی ہے, تو اگر پورے صوبے کے اکاؤنٹ آفیسرز اور اس سے اوپر کی ہائرارکی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز جو میں نے کہا نا کہ یہ تو نیب نے ان غریب لوگوں کو پکڑ لیا جو اس پورے سسٹم کے بہت چھوٹے سے اور کمزور سے لوگ ہیں, جن کی گردنیں بڑی پتلی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں نظام کا المیہ یہ ہے کہ یہ اس وقت متحرک ہوتا ہے جب کسی غریب آدمی کو, کسی چھوٹے سے آدمی کو پکڑنا ہو تو اس کی مستعدی اور اس کی کارکردگی دیکھیں کہ ایسا لگے گا سب سے زیادہ متحرک یہ ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن جیسے ہی کوئی بڑا آدمی, کوئی بڑا نام آئے گا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تو ہمارے قانون کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں, یا مفلوج ہو گیا ہمارا نظام, عدالتی نظام ہو, قانونی نظام ہو, احتساب کا نظام ہو. تو یہ ہمارے ملک کا وہ المیہ ہے جس کے بارے میں اس میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس نے اتنا فعال کردار ادا کیا کہ یہ بے نقاب ہو رہے ہیں. ورنہ تو یہ نظام تو چل رہا ہے. ہمارا ملک کے بڑے بڑے نام جو ہیں سر وہ بھی عدالتوں کے اندر ہی ہیں. اس ملک کا اخلاقی کردار یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں, میں صاف ہوں, میں بے باک ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروف کر کے دکھا دیں مجھے. وسیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب معاملہ بڑھے گا آگے؟ یہ 3 ہے 2 ہفتے میں, اس کے بعد تو ہمیں جو لگتا ہے شکنجہ سخت ہوگا, بیوروکریسی کے اور لوگ آئیں گے, یا آپ زیادہ ہوپ فل نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جی کہ بس یہ ہو گیا آگے نہیں معاملہ بڑھنا؟ جی آپ کو وسیم صاحب اوپینین, واٹ از یور اوپینین آن دس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. پاکستان انشاءاللہ العزیز قائم رہنے کے لیے بنا ہے. یہ نظام جو آج بہت گل سڑ گیا ہے, لیکن انشاءاللہ العزیز اچھے لوگ موجود ہیں اس ملک سے, سنسیئر لوگ موجود ہیں, اس ملک کو آگے لے جانے والے لوگ موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز ان کے پاس جس وقت بھی اس قوم نے ان کو موقع دیا تو یہ نظام بہتر ہوگا. کیونکہ یہ جو بھی سسٹم ہے پورا, یہ سارے سب ملے ہوئے لوگ ہیں. ان سے امید رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ. یہ اگر صحیح کرنے والے ہوتے تو 70 سال کے اندر اس ملک کو جن لوگوں نے لوٹا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ڈیٹرنس موجود ہوتی ہے. اگر ان کی اس نظام کو روکنے کے لیے, خرابی کو روکنے کے لیے, تو یہ کام کر چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جیسے پورا نظام ہے, اس پورے نظام نے اس پورے ملک کو لوٹنے والوں کے ہاتھ مضبوط کیے, نہ کہ ان کے ہاتھ کمزور کرتے ہیں. صحیح. اچھا مصدق عباسی صاحب, سر آپ کی طرف آتے ہوئے نیب کے اپڈیٹس کیا ہے سر اس بارے میں, کیس کے بارے میں آپ نے سنا؟ لوگ عباسی صاحبہ نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, بڑی بڑی مچھلیاں باقی ہیں, بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالے گی نیب, یا معاملہ یہاں رک جائے گا,
मुस्तफा इकबाल साहब, पूरी कौम जानना चाहती है, ये 3 गिरफ्तारियां बड़ी अहम हुई, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, आगे क्या होगा इसके बाद, और क्या ट्रेल निकली है कोई इन पैसों की? सफान, बात ये कि मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई इस करप्शन के ऊपर कि ये इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड की करप्शन हो गई, बिकॉज अगर आप वॉच डॉग्स और जितने भी अदारे हैं जो कि सर्वे करते हैं, पिल्डेड को देख लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देख लें, वो सिंध को करप्शन में सबसे टॉप पे रखते हैं। जब किसी सूबे की गवर्नर्स को करप्शन में सबसे टॉप पे रखा जा रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो करप्शन हो रही है वो सबसे ज़्यादा है, और अगर सबसे ज़्यादा है तो डेफिनेटली इस तरह के केसेस का आना सामने एक नेचुरल सी बात है। इट इज़ नॉट समथिंग अननेचुरल और अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये। हाँ, इस तरह की चीज़ कहीं किसी और सूबे से निकल आए जो कि उसकी ग्रेडिंग के ऊपर बहुत अच्छे हैं तो फिर एक हैरानगी वाली बात हो सकती है। दूसरी बात यह कि वसीम आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि ये छोटी मछली हैं या बड़ी मछली हैं, करप्शन में देखना ये चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या है पैसे की एम्बेसलमेंट का, उसके हिसाब से ये बिलियन ऑफ रुपीज़ हैं और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और मुझे जो लग रहा है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, कि एक पुलिस का ऑफिसर जो है एक छोटे से ग्रेड का, वो मेयर अपनी पुलिस की करप्शन से इतना पैसा नहीं बना सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई एम श्योर कि ये अगर इसकी फर्दर अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पैरेलल या ड्रग माफिया का हिस्सा होगा, या वेपन्स रनिंग के अंदर इसका हिस्सा होगा, या किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इसने किसी को सपोर्ट किया होगा, तब इतना पैसा इसने अकोमोलेट किया होगा। क्योंकि पुलिस की ओवरऑल पूरे मुल्क की करप्शन जो है वो 2 अरब से ऊपर नहीं है। तो एक अकेला जो कांस्टेबल है अगर वो करप्शन इतने अरब की करता है तो आई एम श्योर इन्वेस्टिगेशन विल फर्दर गो फॉरवर्ड, तो पता चलेगा कि आई एम श्योर किसी और में भी इन्वॉल्व होगा। अभी बात ये होती है कि चीज़ें आगे चलेंगी या नहीं चलेंगी, ज़रूर चलेंगी। और ये केस कोई आला ऑफिसर नहीं हुआ, बिकॉज इस केस पे तकरीबन पिछले 8-9 महीने से काम हो रहा था। जब सारी एविडेंस इकट्ठे हो गए, जब ये साबित हो गया कि हाँ ये बंदा इन्वॉल्व है, तो इसके खिलाफ मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहते हैं, तो ये एक पुलिस ऑफिसर अपने तौर पर, या मिसाल के तौर पर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का 16 ग्रेड का अफसर अपने तौर पर, या मिसाल के तौर पर एक साबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर अपने तौर पर, ये अरबों रुपए इस तरह जमा कर सकता है जब तक उसका गठजोड़ ना हो आला सतह के ऊपर? ऐसा मुमकिन है? मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि इंडिविजुअली ये सब कुछ हुआ होगा, या पूरा नेटवर्क होगा, ये नेक्सस होगा? नहीं, आई एग्री विद यू। ये तो इसमें पहले प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आई एम श्योर बाकी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो रहा होगा, ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट नहीं रहा होगा, ये डिफरेंट रहा होगा और वहाँ से इसने करप्शन की होगी। और करप्शन कभी भी वाइट कॉलर क्राइम अकेले नहीं हो सकती, इसमें हमेशा पूरा गैंग बनता है, कनेक्टिविटी होती है, पैडलिंग होती है, हर एक के मुंह को बंद करना होता है, और भी बाकी लोग होते हैं। तो आई एम श्योर जब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें जब ये पता चलेगा कि ये कहाँ पे ये फीड करता रहा है इस अपने करप्शन के पैसे को, लोगों को चुप करने के लिए, या किस तरह से सेटिस्फाई करता रहा है सिस्टम में अपनी हायरार्की को। ठीक है। अच्छा, और आई एम श्योर ये किसी को प्रो नहीं होगा। सही है। एक बात मैं कानूनी तौर पर, और सादा मुजफ्फर साहब आपकी तरफ, क्योंकि आप कानूनी मुशीर भी रह चुके हैं नैब में, सर, इनमें से कुछ मुल्जिमान ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले रेफरेंसेस रह चुके हैं। मिसाल के तौर पर एक मुश्ताक अहमद शेख, इसके ऊपर रेफरेंस 27/2016, रेफरेंस नंबर 27/2016, 10 दिसंबर 2016 को फाइल हो चुका है पहले भी। इसी तरह से एक और मुल्जिम है, इन पर नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम पर पहले भी रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं। तो उन रेफरेंसेस में क्या हुआ जो इस रेफरेंस में कुछ हो जाएगा जब आपने गिरफ्तार कर लिया? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मुजफ्फर साहब। अभी देखिए सफियान भाई, शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा अपना ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए इतना ज़रूर चाहूँगा कि उसके बाद मैं जनाब के जवाब की तरफ भी आता हूँ। देखें, ये जो इतनी सारी एसेट्स निकल आते हैं एक शख्स के जिसकी आमदन बहुत ही थोड़ी है, और वो एक कांस्टेबल है जिसका ग्रेड 15, 14 है और 16 है, और उसके पास अरबों रुपए की जायदाद निकल आती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं डेफिनेटली वो एक तो वो फ्रंट मैन भी होते हैं उन अपने सीनियर्स के। जो ये सीनियर्स का जो पैसा होता है बेसिकली वो होल्ड कर रहे होते हैं। जाहिर है कि उन्होंने छुपाना ही एसेट, और वो अपने मातहत लोगों को भी, ये बेनामी ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं, ऐसी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब देखें, एक अफसर है, उसने क्या फ़ायदा, एक उसने करप्शन करनी है, तो वो अगर हाई लेवल का, मैं इसकी वजह से मैं इस मौजूद पर मैं पहुंचता हूं कि इसमें जब इन्वेस्टिगेट होगा तो जो इसके सीनियर ऑफिसर्स हैं, जहां जहां इसने काम किया, इसका दायरा इख्तियार वहां तक जाएगा। अच्छा। ये वहां पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कांस्टेबल टू
earn this much of wealth. نہیں سر آپ اس کے مجھے لیے مثال corruption وہ کس نے کے کیا ساتھ بتائیں نا, کیا ایسی مثال کے کوئی طور چیز پر کرنی. مشتاق رئیسانی کا کیس ہے تو اس میں کیا آپ لوگوں نے ٹریس ڈاؤن کیا؟ سی ایم تو اس میں اس وقت کے وہ بھی ان کو کچھ نہیں ہوا, ایک فائنانس سیکرٹری پہ ہوا الزام, مطلب انڈیویجولی لگا رہا وہ پورا کیس, تو وہ بھی پلی بارگین ہو گیا. آپ لوگوں نے دائرہ کار کہاں تک بڑھا اس کیس کا؟ ہمارے سامنے مثال ہے اس وقت. مظفر صاحب دیکھیں مشتاق رسانی کے کیس میں جو ریکوری نیب نے کی ہے, جو دیکھیں یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ایویڈنس آتی ہے اس کے اکارڈنگلی ریکوری کی جاتی ہے, نہ اس سے بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے, بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز لکونہ نہ رہ جائے ڈیورنگ انکوائری انویسٹیگیشن, اسپیشلی ڈیورنگ پلی بارگیننگ پروسیس, کیونکہ یہ ایک آدمی کے بس میں نہیں ہوتا, اس کے اوپر باقاعدہ 12 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے جو اس کو کیلکولیٹ کرتی ہے لائبلٹی. مشتاق رسانی والے کیس میں جو اس کی لائبلٹی سامنے نظر آئی, میرا خیال ہے کہ میں چونکہ اس کے فیکٹس اتنے زیادہ نہیں, لیکن مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اس کو بڑا پارشلی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیلکولیٹ کیا گیا. اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جناب کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا آلریڈی ایک ریفرنس پینڈنگ ہے, اور اس پینڈنگ ریفرنس کے باوجود جو ہے اس نے اتنا بڑا اس کے اوپر ریڈ ہوئی اور اتنا بڑا کنڈکٹ لیا. دس از این ایسٹ کیس. وہ جو ریفرنس ہے وہ ہو سکتا ہے مس یوز آف اتھارٹی کا ہو, کہ اس نے اپنی ڈیوٹی فرائض انجام کرتے ہیں کوئی اس نے مس یوز کی اتھارٹی. لیکن اب بات سوال یہ آتا ہے کہ جس آدمی کے اوپر ایک ریفرنس ہے اور وہ ریفرنس فیس کر رہا ہے, تو اس کو نوکری سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ جو اس کے سینئرز ہیں اس نے واچ کیوں نہیں رکھا؟ یہ جو اب نیب کو کرنا پڑا اس کو پکڑنے کے لیے, اس سے پہلے بھی اس کو دیکھا جا سکتا تھا. دیکھیں ریفرنس فائل ہوتا ہے, ایک باقاعدہ ایک پروسیجر ہے, 8-9 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد جب اسٹیبلش ہوتے ہیں اس کے اوفینسز, تو پھر جا کے ریفرنس فائل کیا جاتا ہے. اور اس ریفرنس کے دوران جب یہ ثابت ہو گیا تو ایسے لوگ کیوں نوکری پہ برقرار تھے, یا اگر ایسے لوگ برقرار نہیں تھے, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تو آپ نے ان لوگوں کو ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف ریفرنس میں ہی ججمنٹ لگا لینی چاہیے تھی کہ یہ انہوں نے کیا کیا اپنا بیچ میں ایکومولیٹ کیا ہے. لیکن سر سوال یہاں پہ نصرت عباس صاحب, یہ جو ساری باتیں یہ سوال اسی پر لاتی ہیں کہ آخرکار فنڈ کی کمی ہے. یہ جو ہم ایک نعرہ اکثر سنتے ہیں, فنڈز کی کمی ہوتی ہے, اس کو ڈائیورٹ کرنا, اس کی پرائرٹی سیٹ کرنا, یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پھر ہم سنتے ہیں کہ ایک آفیسر کے گھروں سے اتنے اربوں روپے خندقیں بنا کے رکھی ہوتی ہے, ٹینکوں میں پیسہ چھپا کے رکھا ہے. پولیس افسر کے شادی ہال ہیں 3-3 کروڑ روپے کے, پراپرٹی 4 ارب روپے کی. یہ پھر سنتے ہیں ایک طرف فنڈز کی کمی سنتے ہیں, ایک طرف یہ سنتے ہیں. کس بات پہ یقین کیا جائے؟ کیا اصلیت ہے, کیا حقیقت ہے نصرت عباس صاحبہ؟ سیفان بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ ہے, پیسہ ہے, لیکن لوگوں کی جیبوں میں, ان کے گھروں میں, ان کے بینکوں میں اس طرح پلاٹس میں اور جولری میں اور گولڈز کی صورت میں انہوں نے سارا پیسہ, ہمارے سندھ کا پیسہ, ہمارے فیوچر کا پیسہ انہوں نے اس طرح قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی تھی, ہماری اسمبلی میں لے ہوئی تھی سیفان, اس میں جو اماؤنٹ جو لکھا گیا تھا, ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس سے ڈینائی کر سکتا ہے کوئی؟ 1 خرب 3 ارب کی کرپشن اس تمام ٹوٹل جتنے بھی ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اریگیشن ہے, ہوم ہے, جتنے بھی ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہیں, سارے ڈپارٹمنٹس کرپشن کی زد میں ہیں, یعنی سب میں کرپشن ہوئی ہے. 1 خرب بڑا اماؤنٹ ہے, 1 خرب کی کرپشن, اور اس کے بعد پھر 3 ارب. مجھے بتائیں یہ کرپشن ہوئی ہے نا, انسانوں نے کی ہے نا, یہی بیوروکریٹس نے اور سیاستدانوں نے. مجھے بتائیے پچھلے 5 سالوں میں 30-40 ہزار نوکریاں نہیں دی گئی تھی جعلی, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, مختلف حوالوں میں, لوکل گورنمنٹ میں جعلی نوکریاں دی گئی تھیں. ابھی جو میں ابھی آپ کو حفیظ اللہ عباسی کی ان کی بتا رہی ہوں کہ 1000 سے زیادہ انلیگل اپوائنٹمنٹس, یہ بھی تو کرپشن ہے, یہ بھی تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے. یہاں پر سیفان کوئی سنسیئر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں قسم سے, اسمبلی کے اجلاسز بھی کسی بھی حوالے سے کام کے نہیں ہیں. 2013 کی بیٹھ کر ہمارے اوپر کرپشن بتا رہے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے سوال پوچھا گیا کہ 2008 سے 2013 میں کوئی کرپشن کا کیس ہوا, تو سیفان آپ کی آنکھیں بھی اور کان حیران ہو کر یہ سنیں گے کہ کہا گیا ایک کیس آیا تھا, 1 شخص پکڑا گیا. 5 سالوں میں خدا کی پناہ, پچھلے 5 سالوں میں تو سب سے زیادہ کرپشن ہوئی تھی, اور اب بھی پیپلز پارٹی نے وہی اپنا وطیرہ شروع کیا ہوا ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا, ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں سیاستدانوں کی جو کرپشن, پیپلز پارٹی بات کر لیں کہ ایم کیو ایم, پی ایم ایل این, کسی پی ایم ایل ایف کی, پی ٹی آئی کی بات, سیاستدانوں کی کرپشن جو ہوتی ہے اس کو بڑا میگنیٹیوڈ, اس کو بڑا کوریج ملتی ہے. وہ ڈاکٹر عاصم ہو یا کوئی ہو, بڑی کوریج مل جاتی ہے. یہ تو بیوروکریٹس ہیں, یہ جنہوں نے کرپشن کی ہے. اب ان کی سیاسی وابستگی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے ہو, لیکن یہ بیوروکریٹس ہیں, ان کی کرپشن اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے. یہ کر کے چھوٹ بھی جاتے ہیں یا آگے جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے.
نہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, میڈیا بھی ذمہ دار ہے, نہ اتنا زیادہ شور اس پر ہوتا ہے جتنا سیاستدانوں کی کرپشن پہ ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے, کیا لوگ ہائی لائٹ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ بیوروکریٹس کرپشن کر سکتے ہیں یا ان کے کتنا میگنیٹیوڈ کی کرپشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, اب آپ نے پروگرام کیا نا, اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی نا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ لوگ ٹھیک ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بیوروکریٹ, جیسے ابھی مصدق صاحب نے کہا کہ کیسے اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک شخص اکیلے وہ کام کر سکتا ہے. جیسے بڑے بڑے بلز کی بات آئی, بوگس بلز بنائے گئے, جو حیدرآباد والی بات کی آپ نے, جس اکاؤنٹس اس نے بوگس بل بنائے ہوئے تھے. پینشن, غریب عوام بیچارے جو ساری زندگی سرو کر کے انہوں نے اپنی پینشن پہ گزارا کرنا ہوتا ہے, اس پر بوگس بل بنے ہوئے تھے بلین ٹریلین کے. اب مجھے بتائیے, یہ سارا سلسلہ اکیلے نہیں ہو سکتا. چپراسی سے لے کر, چپراسی بھی تو بند کر کے فائل میں 500 1000 2000 لے کے جاتا ہے نا اندر. یہ سارے سلسلے سب کو پتا ہے, آپ کو, مجھے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ کرپشن ہوتی کس طرح ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کی تو بات ہی, میں نے تو توبہ کر لی اینٹی کرپشن سے. اینٹی کرپشن آنٹی کرپشن ہو گیا ہے. اس نے کسی کو کوئی بھی ریلیف نہیں دینا ہے. نیب سے تھوڑی بہت امید ہے, لیکن نیب بھی ابھی وہ کام نہیں کر پا رہا. ہمیں جتنی, جو میں نے آپ کو 1 خرب 3 ارب کی کرپشن بتائی, تو دکھائیں نا, نیب کیوں نہیں پکڑ رہا؟ پکڑیں ایسے لوگوں کو, ڈے بائی ڈے ہمیں ایسے کیسز نظر آئیں گے, تب دل مطمئن ہے. آپ نے اینٹی کرپشن کی بات کی, آپ نے کوئی قانون سازی کر کے اینٹی کرپشن, ہم نے بڑا سنا ہے کہ اینٹی کرپشن کو موڈیفائی کر کے اس کے حوالے سے نئے قانون سازی کر کے مؤثر بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں, ڈسکس ہوتے ہیں, کمیٹیز بنتی ہیں. اینٹی کرپشن کو تو آپ نے آنٹی کرپشن کہہ دیا, مطلب اس سے امید ہی آپ کی ختم ہے, مطلب اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ. بالکل, میری تو کوئی, کیونکہ اتنے سالوں میں ایک کوئی کیس نکال کر کوئی لائے تو اس سے بیکار ڈپارٹمنٹ, ایسا ڈفر ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, مطلب اس سے تو امید نہیں. اور وسیم آفتاب صاحب, آپ کی نظر میں صرف صوبائی اینٹی کرپشن کچھ کر سکتی ہے, نیب پر بھی اتنی امیدیں نہیں, آپ کہہ رہے اینٹی کرپشن صوبائی کچھ امید ہے نہیں ہے, یا کچھ بھی نہیں؟ اس طرح کے کیسز کون آگے تک لے کے جائے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں صفان, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ قانون سازی نہیں ہوئی. کم تھوڑی بہت, اچھی بری, ہر کسی نے ہر ایشو پر, میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اسمبلیز میں قوانین بنے ہیں. لیکن اس ملک کا المیہ یہ کہ ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے جن افراد کو چنا جاتا ہے, وہ اس معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک کو سرو کرنے کے لیے چنا جاتا ہے, بلکہ وہ خالصتاً حکمرانوں کو اپنی سروس کو سرو کرنے کے لیے چنا جاتا ہے. جب اس بنیاد پہ لوگ چنیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کتنے اچھا قوانین بنا لیں. قوانین تو ہے نا, اینٹی کرپشن کا بنیادی کام اٹس مین کہ قانون ہے, قوانین موجود ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد کیا ہو رہا ہے کہ وہ کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو اٹس مین, میں نے کہا نا کہ اچھے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر, لیکن جب اوپر سے لوگ کسی کرائم کو, کسی کرپشن کو سپورٹ کریں گے, اس کے بغیر, جیسے میرے دوستوں نے بھی کہا کہ یہ ایک آدمی اکیلے کر ہی نہیں سکتا جب تک بغیر اوپر کے لوگوں کی ملی بھگت نہ ہو. تو اس کا مقصد یہ کہ دیکھیں قوانین موجود ہیں, لیکن جن لوگوں کو قوانین پہ عمل درآمد کرنا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس قوانین پر عمل درآمد کے بجائے اس کو نقصان پہنچانا ہے, لا کو بریک کرنا ہے, لوگوں کا اس ملک پر, اس ملک کے اداروں پر اعتماد کو کمزور کرنا ہے. لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو ہٹائے بغیر, ان کو کٹہرے میں لائے بغیر اس ملک میں قانون کی عملداری ممکن نہیں ہو سکے. کرپشن کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب مکمل طور پر وہ لوگ لائے جائیں جو ایماندار ہوں, جو ہیں اس ملک کی بیوروکریسی میں. سب خراب نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی کا جو ایک وتیرہ تھا کہ وہ خوبصورتی سے نہ کرنے کا فن جانتی تھی, آج ہماری سول بیوروکریسی میں شاد و نادر ایسا کوئی آدمی ملے گا جو ان حکمرانوں کو نہ کرتا ہو. ہر آدمی اپنی خدمات لے کر حاضر ہوا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اور اس کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ وہ ملک کو صرف کرے, لوگوں کو صرف کرے. اس کا ایجنڈا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو لوٹنے میں میں آپ کی کیسی مدد کر سکتا ہوں, میری خدمات حاضر ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں ساری, لیکن اس میں ایک بڑا پہلو جس پر ہم آئیں گے بریک کے بعد بات بھی کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 285 ملین کسی کے گھر سے 16 گریڈ کے افسر سے برآمد ہوتے ہیں. اگر یہ پیسہ اسکول بنانے میں خرچ ہوتا, 285 ملین ایک 16 گریڈ کے افسر کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں. پولیس میں اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں ایک پولیس کانسٹیبل کے گھر سے, یہ شہداء کے فنڈ میں استعمال ہو جاتا, پولیس کو بہتر کرنے میں استعمال ہو جاتا. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے پاس سے پلاٹ, شادی ہال, پرائز بانڈ, کروڑ روپے, اربوں روپے مالیت کے نکلتے ہیں. یہ پیسہ اکاؤنٹس اور ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کچھ اور ڈیٹیلز میں نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا اب تک.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन जो गिरफ्तारियां रिसेंटली हुई, नैब सिंध में मुतहरिक हुआ। नैब ने सिंध में 3 अहम गिरफ्तारियां की। इसमें जो जूनियर लेवल अफसरान शामिल हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का 16 ग्रेड का एक अफसर शामिल है, इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर साबिक वो शामिल है, पुलिस का हेड कांस्टेबल सुपरिटेंडेंट एक शामिल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 16 ग्रेड का अफसर शामिल है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए की रिकवरीज होती हैं इन तमाम लोगों के पास से। इनके घरों से पैसा, सोना, गाड़ियां, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं। सवाल आखिर ये है कि इतने छोटे लेवल के, इतने इस लेवल के ओहदेदारों का ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा जी? ये खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और अब इस सेगमेंट में बड़ा जरूरी है मुश्ताक रईसानी केस का जिक्र करना। ये वो केस है जहां पर 7 घंटे लगे थे पैसे गिनने में, 73 करोड़ रुपए शायद बरामद हुए, मशीनें लाई गई और मशीनों के जरिए काउंटिंग की गई, फिर भी कम पड़ गया। 7-8 घंटे में कैश काउंट हुआ। उस केस में प्ली बार्गेन आगे चलकर हुआ जिस पर नैब पर बड़ी तनकीद हुई। क्या इस केस में भी यही होना है आगे चलकर? मुसद्दिक अब्बासी साहब, ये बड़ा अच्छा हुआ आप लोगों ने रिकवर कर लिया अमाउंट, इनको गिरफ्तार कर लिया। सर ये प्ली बार्गेन कर लेंगे, फिर कुछ पैसे देंगे, यही तासुर जो दिया जाता है नैब के बारे में, पैसे देंगे, खत्म हो जाएगा, रेफरेंस फाइल होगा, अदालत अलाउ करेगी, लेकिन फिर प्ली बार्गेन होगा, इन द एंड इवेंचुअली प्ली बार्गेन होगा। यही होगा सर मुसद्दिक अब्बासी साहब? बात ये सैफान के क्योंकि ये प्रोविजन लॉ में मौजूद है, सेक्शन 25 जो अभी ए तो ख़त्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया जो वॉलंटरी रिटर्न है, लेकिन प्ली बार्गेन सेक्शन 25 बी अभी तक मौजूद है। तो डेफिनेटली हर जो एक्यूज़ होता है, ये उसका लेजिटिमेट और लीगल राइट होता है वो प्ली बार्गेन में ऑफ़र करे अपने जो भी उसने वापस करना है, और नैब को एज़ पर इज़ लाइबिलिटी जो भी बनती है प्लस 15% उससे रिकवर करना, उस पर एक कानूनी उसको भी एक इस्तकाक उसका है, स्वाबदीद है। इसमें कोई डिनाइल नहीं है। यू कांट से कि प्ली बार्गेन नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी, बिकॉज ये एक लीगल प्रोविजन है, ये मौजूद है और उसका लेजिटिमेट राइट बनता है कि वो पैसा वापस करे और आप कन्विक्शन जो बाकी सेक्शन 10 उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन बात ये है जिसकी तरफ हम आ नहीं रहे, जो कि एक इंटेलेक्चुअल बात है कि ये करप्शन रुकेगी किस तरह से। इसमें 2 बातें हैं। अगर आप नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी जो डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अप्रूव्ड शुदा, उसकी अगर रिकमेंडेशंस को देखें तो 195 रिकमेंडेशंस हैं। और जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा, उन्होंने थोड़ा इनडायरेक्टली वसीम आफ्ताब साहब ने कहा कि उसकी पहली रिकमेंडेशन है सैफान पॉलिटिकल विल टू फाइट द करप्शन। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी टू फाइट द करप्शन इन दिस कंट्री, बाकी सारी लिप सर्विस है। पहली बात यह है, जब पॉलिटिकल विल होगी तो फिर पावर कॉरिडोर के अंदर जो लोग हैं वो भी अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि आप एक ऑफिस से बंदे को अरेस्ट करते हैं अंडर द करप्शन चार्जेस, दूसरे ऑफिस में वो रिश्वत ले रहा होता है और कहते हैं ये नोट पुराना है जरा इसको चेंज कर दो। बिकॉज जो आपकी पनिशमेंट है, अभी चाइना में 1 मिलियन युआन से ऊपर कोई करप्शन करता है तो उसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है। ईरान के अंदर डेथ सेंटेंस है। ईरान इस्लामिक मुल्क है। चाइना की 5000 साल पुरानी जो है सिविलाइजेशन है। जब तक आप सेक्शन आर्टिकल 6 हाई ट्रेजन इस मेगा करप्शन के ऊपर नहीं लगाएंगे, लोगों को कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि वो रिस्क ले जाता है फॉर द ग्रेटर बेनिफिट, तो लोग इस तरह से रिस्क लेते रहेंगे, करप्शन करते रहेंगे जब तक इस पे कैपिटल पनिशमेंट सेक्शन जो आर्टिकल 6 है उसको इन्वोक आप नहीं करेंगे तो ये करप्शन आपसे नहीं रुकेगी। तो वो तो कानून एक तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तो वो पॉलिटिकल विल के जरिए फिर वो उस कानून को इतलाक हो जाए उसके ऊपर, फिर आप कहते हैं करप्शन रुकेगी। एग्जैक्टली पॉलिटिकल विल होगा, फिर सख्त कानून होगा, तब रुकेगी। वरना कौन नहीं चाहेगा कि वो करोड़ों अरबों रुपया बना ले और प्ली बार्गेन करके जान छुड़ा ले। एवरीबॉडी विल लाइक टू हैव दिस, लेकिन एक हद रखें कि जब 10 करोड़ से ऊपर कोई पनिशमेंट करता है, बता दें, मैं थोड़ा स्कैम करता है, मिसाल के तौर पे किसी से 285 मिलियन बरामद हुए हैं, किसी से इतने अरब बरामद हुए हैं, 4 अरब रुपए बरामद, तो किसी से कुछ बरामद। सर कितने रुपए में प्ली बार्गेन हो जाएगा? परसेंटेज क्या होती है? जितनी रिकवरी हो जाए उतने में हो जाएगा, या पूरी अमाउंट हो जाए जितनी करप्शन उसने की है? किधर जाके वो किधर कट ऑफ है वो का जी? नहीं सैफान, ये स्टेट का पैसा है, दिस इज द स्टेट मनी। इसके अंदर कोई एक पैसा भी माई का लाल कम नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब हैज नो पावर्स कि 2 अरब है तो उसको 1.5 अरब लेके छोड़ देगा। 2 अरब के ऊपर 15% लगा के 2 अरब 30 करोड़ रुपया उसको रिकवर करना चाहिए इस शख्स से। दिस इज जो है वो प्रोसीजर है और लॉ है। ये नहीं हो सकता। प्ली बार्गेन डजंट मीन कि आप बार्गेन करेंगे, जिस तरह कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप 2 अरब की जगह 1 अरब रुपया लेके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
جو اس کی لائبلٹی ہے ایویڈنس کے اوپر، جس طرح مظفر صاحب نے کہا تھا کہ جو اس کی ایویڈنس ہے، جو ایسٹس کے نکلیں گے، اس کی جو پریزنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے پلس 15% سروس چارجز، اس سے پلی بارگین میں ریکوری ہو جائے گی اور یہ پیسہ واپس گورنمنٹ آف سندھ کے اکاؤنٹس میں جائے گا. وہ میں نے دیکھا ہے نیب پیسہ جس طرح وہ چیک کے تقسیم ہوتے ہیں پھر وہ واپس کیا جاتا ہے پیسہ. لیکن نصرت عباسی صاحب یہ جو بجٹ ہے ان ڈپارٹمنٹس کے، مثال کے طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 285 ملین ایک 16 گریڈ کے آفیسر سے ریکوری ہو رہی ہے. پولیس اربوں روپے کی پراپرٹی، شادی ہال ایک کانسٹیبل کے ہیں. اسی طرح آپ کا اکاؤنٹس آفیسر، اس کے اربوں روپے کی پراپرٹیاں کراچی میں ڈی ایچ اے، یہ وہ 9 گاڑیاں لینڈ کروزرز. تو یہ پیسہ ان ڈپارٹمنٹس پہ خرچ ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ مثال کے طور پہ 285 ملین 28 کروڑ ہی لے لیں کہ اسکول کتنے میں بن جاتا ہے ایک؟ آپ اپنے اضلاع میں مختلف صوبے سندھ کے بشمول کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، کتنا فرق پڑ جاتا ہے اس پیسے سے 285 ملین ایجوکیشن پہ؟ سیفان میں نے پھر کہا نا، پیسہ بہت ہے. پیسہ ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے، صحت کے لیے نہیں ہے، اسکولوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پر بڑی بڑی مچھلیاں بیٹھی ہیں، بڑا کرپشن ہو رہا ہے یہاں پر. بورڈز جو ایجوکیشن کے حوالے سے بورڈز بنے ہوئے، اس میں دیکھیے کتنی کرپشن ابھی کھل کر سامنے آئی. ہر ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے، یہ چیز ہم نہیں کہہ رہے، آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے. جب ہر ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے تو بھائی پکڑے نا. 3 کیس، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، 3 کیس، بہت کیس پکڑنے ہیں ابھی، بہت سے لوگوں کو پکڑنا ہے. 28 کروڑ اگر سندھ کے بچوں کے اسکولوں پہ لگ جاتے، شیلٹر کے بغیر اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں سیفان، بچوں کو پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہیں، وہ چھت کے بغیر باہر کس طرح وہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال پیپلز پارٹی کا دور حکومت بادشاہت میں گزارا ہے. ان کے اثاثے کیوں نہیں نکالتا الیکشن کمیشن؟ میرا سوال ہے. جو سیاستدان ہے، ٹھیک ہے بیوروکریٹس کی تو بڑے بڑے ڈیفنس میں بنگلوز ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اربوں خربوں ان کے ہیں، نظر آ رہا ہے، دکھ بھی رہا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں آفس سے سیدھے ڈیفنس جاتے ہیں، وہ چھوٹے علاقوں میں نہیں جاتے. اسی طرح اگر پولیٹیشنز کو بھی دیا جائے تو کیا سیاستدان جو کلٹس میں آتا تھا، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، وہ 8 پراڈو میں کیسے آ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کیوں نہیں دیکھتا ہے کہ ایک دم سے اس کے اثاثے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ باہر ملک میں اس کے بڑے بڑے ہوٹلز، پلازا، بڑی بڑی عمارتیں بن گئیں اور اس کا سٹائل جو ہے، لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن کو نہیں نظر آئے گا بھائی. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ان تمام چیزوں کے لیے بارے میں ہم تو یہ بات وہی ہو گئی کہ کچھ بھی ہو پیسہ تو ان سے لیا جائے نا. پھر وہی بات ہوئی جیسے مصدق صاحب نے کہا، ان سے پیسہ پلے بارگننگ کر کے سندھ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس میں جائے گا. پھر یہ ایک سائیکل ہے، یہ ایک سائیکل ہے سیفان. پھر اسی سندھ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس میں پیسہ جائے گا، پھر وہاں سے نکلے گا، پھر وہی نیچے تک جائے گا. ایسے کرپشن نہیں ہوتی ہے. اوپر منسٹر آپ کے سامنے تجویز اور اس کے بعد نیچے لینے بات ہی سے یہ تجویز. پھر اس کا مطلب اگر جو وہ ایسٹس بیونڈ مینز، ایک جو نیب کی شک بھی ہوتی ہے ایسٹ بیونڈ مینز، کسی کے کتنے ایسٹس اس کی مین سے زیادہ ہو گئے، تو یہ تمام بیوروکریسی صوبے سندھ کی اور ایم پی ایز، پھر سندھ نہیں پورے پنجاب میں بھی یہ کیا جائے، خیبر پختونخوا میں بھی کیا جائے، بلوچستان میں بھی کیا جائے، کیا نیب خود پھر بیٹھ کے چیک کرنا شروع کر دے ایک کو، یا آپ کو لگتا ہے یہ انیشیٹ ہونا چاہیے؟ پھر یہ تو اگر یہ لیول آف کرپشن ہے نیچلی سطح پر، ہم تو چاہ رہے ہیں نا. دیکھیے سیفان، مسائل کا انبار ہے. مجھے بتائیے کسی بھی پارٹی کو 5 سال مل جائیں وہ آئیڈیل نہیں ہوتے اگر وہ سرو کرنے کی ان میں ول ہو. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کو ملک کو صوبے کو سرو کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ وفاق ان کے ہاتھ میں تھا. اب روتے ہیں، ہر وقت ان کا رونا آپ کو سنیں گے، سی ایم کا بھی رونا آپ کو ملے گا، دوسرے وزراء اور ان کے جو دوسرے ارکان ہیں. وفاق ہمیں کچھ نہیں دے رہا، وفاق ہمیں کچھ نہیں دے رہا. کراچی کے لیے K4 کا منصوبہ ہے، وفاق ہمیں کچھ نہیں دے رہا. فلاں میں کچھ نہیں دے رہا. سرکولر ریلوے، وفاق ہمیں کچھ نہیں. ارے بھائی، جب تم وفاق تھے، جب بڑا بھائی کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کو دے رہا ہے وفاق، تو وہ دے گا، کیونکہ نواز شریف کی حکومت ہے. وہ کیوں نہیں دے گا؟ جب زرداری کی حکومت تھی تو اس نے سندھ کو کیوں نہیں دیا؟ اس نے سندھ کے ساتھ سوتیلا پن کیوں کیا؟ اب ہم رو رہے ہیں کہ NFC کا شیئر نہیں ملتا، ہمیں فلاں میں شیئر نہیں ملتا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے سندھ کے لیے. ارے بھائی، کرنے کی ول ہونی چاہیے تھی. اگر آپ چاہتے تو پچھلے 5 سالوں میں ہمیں کراچی کا کچرا اٹھا کر دے سکتے تھے، کراچی کو آپریشن کر سکتے تھے. آپ نے نہیں کیا. اب اگر تھوڑا بہت جو بھی ہے، پرائیویٹ لوگ آ کر کراچی کو صاف کریں. خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رونا آتا ہے، رونا.
کہ سندھ گورنمنٹ کراچی کو صاف نہیں کر سکتی تو وہ حیدرآباد لاڑکانہ نواب شاہ خیرپور کو کہاں سے صاف کرے گی؟ ہم کچرے میں ڈوبے ہیں, گٹر کا پانی پیتے ہیں, ہم HIV ہیں, ہم ہیپاٹائٹس ہیں, ہم لوگ اسی میں مرے ہیں, اسی میں پھنسے رہیں گے, اور یہ لوگ عیاشیاں کر کے ملک سے باہر چلے جائیں گے اپنا پیسہ صحیح. اور یہ ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سینئر ماہر قانون دانی پروگرام میں موجود ہیں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ سوال یہ جی کہ ابھی تو 3 بیوروکریٹس ہوئے ہیں, اب یہ ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی معاملہ آگے بڑھے گا, معاملہ آگے تک جائے گا. اب اس سلسلے میں ہو جائیے, جس طرح میں نے کہا ایسٹ بیونڈ مینز, کیا ایسی کوئی شک قانون میں ہے کہ از خود ان بیوروکریٹس کے بارے میں اگر بیوروکریسی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو پھر ان کے ایسٹس کو چیک کیا جائے؟ ہاؤ دس کین بی انیشیٹڈ؟ کیا اس پر کوئی سوموٹو ہو سکتا ہے, یعنی نیب از خود کر سکتا ہے, کوئی کمپلین کرے گا تبھی ہوگا؟ یہ پوچھنا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, آپ کی نظر میں سر 3 بیوروکریٹس 2 ہفتے میں گرفتار ہوتے ہیں, 15-16 گریڈ کے افسران, اربوں روپے برآمد ہو رہے ہیں ان سے, تو کیا چیک نہیں کیا جائے سب کو اب ایک ایک کر کے؟ کیا کس طرح اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اس معاملے کو؟ دیکھیے, نیب کا جو قوانین ہیں اس کے وہ صاف ہے, اس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے جو ہے انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیج ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا, انویسٹیگیشن کے بعد پھر ریفرنس پیش ہوتا ہے. تو 3 اسٹیجز ہوتے ہیں اس میں. انکوائری کے معاملے میں جب انکوائری ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپس میں بات چیت کر کے وہ معاملہ طے بھی ہو سکتا ہے, لیکن انویسٹیگیشن کے بعد آپس میں معاملہ طے ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر عام طور سے وہ ریفرنس کی طرف جاتا ہے معاملہ. تو یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے یہاں پر سندھ میں ہو رہا ہے اور بھی کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے, تو یہ اب میرے خیال میں نیب کو چونکہ کافی وہ کرٹیسائز کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے اس پاناما لیکس والے کیس میں کہ آپ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ اس وجہ سے زیادہ وہ ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں. اور اگر تو وہ صحیح کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر وہ وکٹمائز کر رہے ہیں تو بری بات ہے, لیکن اگر صحیح کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ نیب کے لاز بڑے سخت ہوتے ہیں کہ آپ فوراً ان کو اریسٹ کر لیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مثال کے طور پر اب آگے ان کو ایسٹ بیونڈ مینز, اب یہ گھروں سے اربوں روپے برآمد ہو رہے ہیں, خندقیں بنائی ہوئی ہیں, کروڑوں روپے رکھے ہوئے, سونے رکھے ہوئے, سر یہ چیک بیوروکریسی میں خود ایز سچ شروع نہیں ہو سکتا کہ چیک کیا جائے سب کو؟ ایکٹیویزم, نیب ایکٹیو زیادہ ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ نیب کے اختیار میں نہیں, وہ نہیں ہے. آپ کا جو مطلب ہے, آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ قسم کا سو موٹر نوٹس جس طرح سپریم کورٹ لیتی ہے, تو سو موٹر نوٹس تو صرف سپریم کورٹ کا اختیار ہے اور کسی کا اختیار نہیں ہے. صحیح. اچھا مظفر صاحب, آپ کا اوپینین اس پہ, جس صاحب ساتھ ہی رہے گا, مظفر صاحب آپ کا اوپینین اس بارے میں کیا ہے سر کہ نیب انیشیٹ دس بیوروکریسی کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے چیک کیا جائے ایسٹس کو, ایسٹ بیونڈ مینز تو نہیں ہے ان کیسز کے بعد, 2 ہفتے میں 3 کیسز ہونے کے بعد؟ جی بالکل بالکل, نیب کی سر یہ پاورز ہیں کہ وہ سو موٹیولی اس کے اوپر کر سکتی ہے. اور نیب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے جو بگ سکیمز ہیں اس ملک کے فائنینشیل سکیم میں, جس میں ایک ہارس اسٹیل کیس ہے, ہارس اسٹیل کیس کو سو موٹیولی چیئرمین نیب نے اس کو دیکھا تھا اور وہ انہوں نے ایک اخبار کی کلپنگ سے اس کے اوپر کاغذ لیا تھا. تو بات دراصل یہ ہے کہ سر جس طرح ریسنٹ ججمنٹ ابھی خالد ہمایوں کے کیس میں آنریبل سپریم کورٹ نے پاس کی ہے, اس میں ایک باقاعدہ جو پلی بارگین کے حوالے سے آپ نے جو فرمایا تھا نواب رسانی کا, انہوں نے ایک سیٹ اپ کرائٹیریا کیا ہے کہ جو چیئرمین نیب ہے یا اس کی جو ٹیم ہے وہ ایک صرف ریکمنڈیشن بیسڈ اپنے اوپینین نہیں دے گا, وہ باقاعدہ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایویڈنس کو ویٹ کرتے ہوئے پھر وہ آگے سے فیصلہ کیا جائے گا. تو اس فیصلے کی روشنی میں یہ فیصلہ تمام نیب کے افسران کو سرکولیٹ کیا گیا, تمام اکاؤنٹنگ کورٹس کو سرکولیٹ کیا گیا کہ بھائی آئندہ کے بعد جو اگر آپ لوگ کوئی پلی بارگین کرنے جا رہے ہیں تو مائنڈ اٹ کہ آپ نے ریزنز دینی ہے, یو ہیو ٹو گیو اے اسپیکنگ آرڈر, اسپیکنگ ریزنز دینی ہے, اور آپ نے دیکھنا کہ جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے اس سے 1 روپیہ نیچے نہ ہو. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اب تو نیب کا اپنا ایک SOP بن چکی ہے جس کے تحت اگر وہ جو ریکوری وہ کرتے ہیں اس کے اوپر قائبور لگایا جاتا ہے. بینک کا جو ریٹ ہے, اگر وہ فرض کریں کہ سن 92 میں اس نے یہ رقم ایسی حاصل کی ہے جو اس کو کاؤنٹیبل جو کاؤنٹ فور نہیں کر رہا اس کو, تو وہ 92 سے لے کے آج تک جو اس کا قائبور ریٹ لگتا ہے وہ لگتا ہے, تو وہ رقم اگر 1,92,000 ملی ہے تو جب وہ واپس کرے گا تو وہ 50 لاکھ کے قریب کرے گا, اس کے اوپر قائبور بڑھ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کو جو کیلکولیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ دیکھیے سر کہ پہلے آج نیب میں صرف 4 دفتر تھے,
یہ جو آج آپ سندھ کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں، یہ سکھر کی، کراچی کی، اب یہ 2 دفتر کھلنے سے ایک سکھر نیب بن گیا، ایک سندھ نیب بن گیا، اس سے کم از کم یہ ایک کرپشن کے اوپر ایک اس کو پکڑنے کے لیے دفتر جو جتنی آپ سورسز یوز کریں گے، کرپشن تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، کیا سندھ، کیا پنجاب، کیا اپنا کوئٹہ میں. ٹھیک ہے وسیم آفتاب صاحب، یہ جو کیلکولیشن آپ لوگ ابھی پانی کا مسئلہ، دیگر مسئلے کراچی کے اٹھاتے بھی ہیں، سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیلکولیشن ڈپارٹمنٹ کے کاموں میں استعمال ہو جائے، یہ کرپشن ختم، یہ پیسہ استعمال ہونے لگے، کیا فرق پڑے گا؟ حق مانگنے کی بات کرتے ہیں کراچی میں شہری بھی، پورے سندھ میں بات ہو رہی ہے حق کی کہ ہمیں حق دیا جائے، پانی دیا جائے، اور کیونکہ آپ کی پارٹی کراچی کے لیے اسپیسیفکلی کر رہی ہے پی ایس پی، تو سر یہ تو چاروں طرف کرپشن ہے، حق کیا مانگنا؟ پہلے کرپشن ختم کریں پھر حق دیں. دیکھیں صفان، بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک جو خراب ہوتا ہے وہ کوئی چپراسی، کوئی کلرک، کوئی ہیڈ کانسٹیبل نہیں کرتا ہے. معاشرے کی خرابی اوپر سے نیچے کی طرف، ٹیکل ڈاؤن ایفیکٹ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے. اس ملک کو، اس ملک کے صوبوں کو، اس ملک کے شہروں کو خراب کرنے کی ذمہ داری اس صوبے کے، اس ملک کے سب سے بڑے آدمی پر آتی ہے، چاہے اس کا وہ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو یا میئر ہو. یہ جس دن صحیح ہوں گے، یہ جس دن سینسیئر ہوں گے، یہ جس دن کرپشن سے پاک ہوں گے، یہ جس دن انصاف کی عملداری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس دن کسی چپراسی کی، کسی کلرک کی، کسی سیکٹری کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن جس وقت تک یہ نظام، یہ اس نظام کا حصہ رہیں گے، کیونکہ یہ چپراسی، یہ کلرک، یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں بیچارے، ان کے یہ تو وہ اس نظام کے چھوٹے سے پرزے بھی نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تو ڈاٹ ہیں اس نظام کے، جس کی بدولت 70 سال سے اس ملک میں کہیں سرے محل نکلتا ہے، کہیں پاناما لیک نکل رہا ہے. یہ بات یہ کہ جب آپ بڑے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں اور ہم چھوٹے کو لے کے کلرک کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا سوال ہمارے نظام کے اوپر آ رہا ہے. کراچی ہو یا لاہور ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، کہ پاکستان کا کوئی بھی ایریا ہو، جہاں بھی اس کی تباہی ہوئی ہے، اس کے اندر چھوٹے لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی، لیکن اس سے بڑی انوالومنٹ اس کے بڑے لوگوں کی ہے. اس کا سیاسی نام ہو، اس کا انتظامی نام ہو، اس کا میئر ہو، اس کا سیکٹری ہو، اس کا وزیر اعلیٰ ہو، اس ملک کا وزیر اعظم ہو. جس دن یہ صحیح ہوں گے، جس دن یہ ملک صحیح کر، بڑے نام بے نقاب ہوں گے وسیم آفتاب صاحب؟ یہ بڑے نام جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ بڑے نام بے نقاب ہوں گے یا ہم ایسی ذکر کرتے رہیں گے؟ یہ ہم سب اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم کو بیدار ہونا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جب تک ہم کیپٹل پنشمنٹ نہیں لگائیں گے کسی بڑے جرائم کی سرکوبی کے لیے، اس وقت تک ان لوگوں کی اسی طرح کی حرکتیں جاری رہیں گی. لہٰذا منصف القوم ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ جرم اب ایسا ہو گیا ہے جب ہمیں اس آدمی کو، اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، اس کا کتنا ہی بڑا عہدہ ہو، لیکن پھر اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جب تک یہ عمل نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے، لا حاصل پروگرام. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان شاید بیدار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے بھی ہو رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے شاید آنے والے دنوں میں یا تو یہ خود رکیں یا یہ نظام اکھاڑ کے پھینک دیں. صحیح، آپ نے کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت کر دی ہے. نصرت صاحبہ، آپ بھی بریگیڈیئر صاحب کے اس مطالبے کی کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت کریں گی یا آپ سمجھتی ہیں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں سیفان، میں 110% میں اس سے بھی زیادہ اس کی حمایت کروں گی کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے غریب لوگوں کا پیسہ نوچ کے ایک پتہ نہیں کس طرح، جیسے میں نے پینشن کی بات کی، یار غریب لوگوں کی بددعائیں ہیں ان لوگوں کو، اس طرح انہوں نے اس کا پیسہ لوٹا ہوا ہے اور اس کو لوٹ کر پھر مزے کریں، انجوائے کریں، اور پھر آپ پلی بارگیننگ کر کے سے مزے سے جو پیسہ بچا ہے، اور بھی بہت سارے پیسے ایسے چھپا کے رکھتے ہیں یہ لوگ، پھر عیاشیاں کریں گے ملک سے باہر جا کر. ان کو موت کی سزا دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحبہ. میں اسی نوٹ پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مثال بننی چاہیے. مصدق عباسی صاحب کا بہت شکریہ، اسی طرح صاحب مظفر صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا. آج اسی نوٹ پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ 3 کیسز آپ کے سامنے رکھیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ 3 سے بڑھیں گے. اگر بدعنوانی ہے، اگر عناصر ہیں تو ان کو بے نقاب کیا جائے گا اور ہم بھی بے نقاب کریں گے. فیڈ بیک رکھیے گا فیس بک، ای میلز اور ٹویٹر پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.